اللہ علیہ وسلم اپنی قرابت کی محبت مانگ رہے ہیں. قرابت کی محبت بھی اپنی وجہ سے. جس کو حضور کی قرابت سے پیار ہوگا نبی پاک کی ذات کی وجہ سے ہوگا. جس کو حضور سے پیار ہوگا تو وہ اسلام لانے میں آسانی اس کے لیے ہوگی. اس لیے اللہ کے محبوب اجر مانگ رہے ہیں. اور اس میں جو قرابت دار ذکر ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, حضرات حسنین کریمین ہیں, اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عظمت اور شان کے کس پہلو کو چھیڑوں. کلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ذرا سمجھیے گا, اقبال کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت ملی اور وہ زمانے میں عزیز ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. صرف ایک نسبت حضرت مریم کو ملی اور زمانے میں عزیز ہو گئی, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اور اللہ نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں ایسی عطا فرمائیں کہ جو اللہ نے کسی عورت کو نہیں عطا فرمائیں. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, رسول اللہ کی لگتے جگر ہیں, جگر پارہ مصطفیٰ ہیں. اور مصطفیٰ کون ہیں؟ امام اولین و آخرین. اولین و آخرین کے امام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دوسری نسبت بانو تاجدار اللہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اور دوسری نسبت حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی عالیہ محترمہ ہیں. اور تیسری نسبت مادریاں مرکز پرکار عشق اور مادریاں مرکز سالار عشق. اور تیسری نسبت کہ آپ عشق کی جو پرکار کا نقطہ ہے حسن اور حسین آپ ان کی امی جان ہیں. مزرعہ تسلیم را اسوہ حاصل بطول. اور اقبال آگے جا کر کہتے ہیں کہ قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے اگر کوئی نمونہ اور ماڈل ہے تو وہ زمانے کی کنجری نہیں بلکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور آگے جا کر اقبال نے عقیدت اور محبت کی حد کر دی. اقبال چھپتے چھپتے یہاں تک چلا گیا. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس, رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاسے جناب فرمان مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش کر دین میں سجدہ خاک اوپا شید میں. اقبال کہتے ہیں شریعت محمدیہ نے میرے پاؤں کو روک رکھا ہے اور شریعت مصطفیٰ نے مجھے روک رکھا ہے. اگر اجازت ہوتی تو میں حضرت سیدہ کائنات کی مزار کو سجدہ کرتا, اور اگر اجازت ہوتی تو میں آپ کی قبر کی مٹی کا طواف کرتا, لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں ہے. میں قربان اقبال کے جملوں پر. اقبال کہتے ہیں 3 نسبتیں اللہ نے سیدہ کو عطا فرمائیں. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں سیدہ کائنات سیدہ کائنات, یہ اللہ کے محبوب نے خود انہیں لقب عطا فرمایا. حضرت عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وصال کے دن قریب تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ بھی موجود نہیں تھی. اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے محبوب کے پاس موجود تھیں. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں. اور یہاں میں ترمذی کے لفظ پڑھ دیتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لائیں اور اس حدیث کو بھی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں. آج لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت کو مقابلے میں کھڑا کر دیا. حضرت عائشہ حدیث روایت کر رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دخلت فاطمہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت فاطمہ جب بھی اللہ کے محبوب کے پاس تشریف لائیں اللہ کے محبوب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. میں قرآن سیدہ کائنات کے مقام پر کہ پوری کائنات محمد کریم کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب بھی حضرت سیدہ تشریف لاتی اللہ کے محبوب کھڑے ہو جاتے, فقبلہا اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے, واجلسہا فی مجلسہ,
اور جس جگہ خود رحمت عالم موجود ہوتے اس جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا، مرحبا کہا، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب کیا اور قریب کر کے کان میں سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کی تو حدیث میں لفظ ہے فبکت بکاء شدیدا، اللہ کے محبوب کی کان میں بات کرنے کی دیر تھی کہ حضرت سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے بڑا شدید رونا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے آنسو دیکھے، اللہ کے محبوب نے پھر قریب کیا، پھر سرگوشی کی، حضرت سیدہ کائنات مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ اللہ کے محبوب نے تجھ سے کیا بات کی ہے کہ پہلے تو رو پڑی ہے اور اب تو ہنس رہی ہے؟ ہنسنا اور رونا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ایک لمحے تم رو رہی تھی اور دوسرے لمحے تم ہنس رہی ہو۔ حضرت سیدہ کائنات نے نہیں بتایا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ نے حق دیا کہ فاطمہ میں تیری ماں ہوں اور میں تجھے اس حق کی قسم دیتی ہوں کہ اللہ کے محبوب نے تجھ سے کیا بات کی تھی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس حق کی قسم دینے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی سنو امی جان، جب پہلی مرتبہ اللہ کے محبوب نے مجھے قریب کیا، حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، جب پہلی مرتبہ اللہ کے محبوب نے مجھے قریب کیا، اللہ کے محبوب نے مجھے بتایا کہ بیٹی ہر سال جبریل مجھ سے ایک مرتبہ دور کیا کرتا تھا قرآن کا، اس مرتبہ اس نے 2 مرتبہ دور کیا، تو یہ میرے وصال کی خبر ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب میں نے اللہ کے محبوب کے انتقال کی اور رسول اللہ کی جدائی کی خبر سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے محبوب نے مجھے قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی، اور فرمایا تو اس امت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے ساتھ یہ فرمایا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے انتقال اور وصال کے بعد جو پہلی شخصیت میرے آل بیت میں سے میرے پاس آئے گی وہ تو ہوگی۔ جب میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ خوشخبری سنی تو میں اس خوشخبری پر میں ہنس پڑی۔ تو اللہ کے محبوب نے خود انہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو سیدہ کائنات کا لقب عطا فرمایا، اور آپ کا لقب ہے بتول۔ بتول کہتے ہیں کٹ جانے کو، بتول کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ جائے اس کو عربی زبان میں فتیم کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے، علماء نے، اور خاص طور پر صاحب مرقات علامہ ملا علی قاری نے اور صاحب مرات المراجی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے اس بات کو لکھا کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے۔ ایک تو انہوں نے سبب میں حدیث لکھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو اور تیری اولاد جہنم کی آگ سے دور ہے، اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ فاطمہ آپ کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اور قیامت تک آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا، اس لیے آپ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور آپ کا لقب ہے زہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس شہزادی کے جس میں مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی جو اللہ کے محبوب سونگا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں زہرا اور کلی کہتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میرے پاس اس سے بڑے جملے حضرت سیدہ کائنات کی شان میں نہیں ہیں۔ سیدہ کائنات کون ہیں؟ جن کے بابا نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کے خامد ولیوں کے سردار ہیں، اور جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو خود تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس شخصیت کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے اور کیا ان کی ہم طہارتیں بیان کریں گے، اور کیا ہم ان کی پاکیزگیاں بیان کریں گے، جب قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ نہیں، اللہ نے پاک کر دیا ہے اپنے محبوب کے گھر والوں کو۔ کیا ان کی پاکیزگیاں اور کیا ان کی طہارتیں اور کیا ان کی عظمتیں اور کیا ان کی شانیں ہم سے بیان ہو سکتی
सकती हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मोहब्बत पर सिला क्या बयान करवाया। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अली इब्न अबी तालिब रिवायत करते हैं, हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन, फरमाया जिसने इन दोनों से प्यार किया, वाहुमा और इनके अब्बा जान मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा से प्यार किया, व उम्मुहुमा और इनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जन्नत में जिस दर्जे में मैं मोहम्मद होऊंगा उसी दर्जे में इनसे मोहब्बत करने वाले गुलाम भी मौजूद होंगे। और दूसरी हदीस जिसको इमाम तबरानी लाए हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते आना व फातिमा व अलीशुन मुज्तमिऊना व मन अहब्बना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं और मेरी बेटी फातिमा और अली मुर्तज़ा और हमसे मोहब्बत करने वाले मुज्तमिऊना क़यामत के दिन एक जगह जमा किए जाएंगे। और अल्लाह के महबूब फरमाते ना बोलो मनशरबो, हम खाएंगे और पिएंगे कब तक, हत्ता युफ़रक़ बैनल इबाद, यहाँ तक के बंदे हिसाब व किताब से बरी हो जाएंगे। अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है हजरत सैयदा कायनात को। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं फातिमा को बदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के महबूब ने ये बात कब इरशाद फरमाई, हजरत अली मुर्तज़ा सैयदना अली कल्लमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह के महबूब से दूसरे निकाह की इजाजत चाहिए। अभी हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा जिंदा मौजूद हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत अली के निकाह में मौजूद हैं और हजरत फातिमा की मौजूदगी में हजरत अली ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से आकर दूसरे निकाह की इजाजत चाही। अब कुरान क्या कहता है, कुरान कहते हैं फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, कुरान कहता है निकाह करो दो औरतों से, तीन औरतों से, चार औरतों से। कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है और हर मोमिन को इसकी इजाजत है, वो चार निकाह कर सकता है। अगर कोई ताकत नहीं रखता तो कुरान ने बयान कर दिया तुम अल्लाह ताअदिलु फवाहिदा, अगर तुम ताकत नहीं रखते, नाम नफ़ा नहीं दे सकते, उसको रिहाइश और खर्चा नहीं दे सकते तो एक ही काफी है। वरना कुरान इजाजत दे रहा है चार शादियों तक की, कुरान हर मोमिन को इजाजत दे रहा है। क्या हजरत अली इस हुक्म से बाहर है माज़अल्लाह? क्या अली मोमिन नहीं? क्या अली के लिए ये हुक्म नहीं? अली अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए और इजाजत तलब की। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल वाले अंदाज में कहा अली जानता है फातिमा कौन है? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जानता है फातिमा कौन है? फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फरमाया फमन अग़दबहा फक़द अग़दबनी, जिसने इसको अज़ियत दी, जिसने इसको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। आज लोग कहते हैं नबी कर कुछ नहीं सकते, मैं तुझे बताऊं कुरान कहता है निकाह करो चार औरतों से और एक फातिमा निकाह में है। और अल्लाह के महबूब फरमा रहे जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मैं हदीस भी पढ़ देता हूँ और निकाह के खुतबों में पढ़ी जाती है अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे इराज किया वो हम में से नहीं। अल्लाह का कुरान इजाजत दे रहा है, हदीस इजाजत दे रही है। उलमा फरमाते हैं जो काम जायज हो और सवाब का हो, इज़ाए रसूल का मूजब बन जाए वो काम हराम है। इसलिए अल्लाह के महबूब ने इजाजत नहीं दी कि फातिमा की मौजूदगी में अली तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये शान मेरी बेटी को अता फरमाई है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व असहाब का प्यार नाज़िल है, तभी हमारी नमाज़ें कबूल हैं और तभी हमारे रोज़े कबूल हैं और तभी हमारे नेक अमाल कबूल हैं। और मैं इस पर हदीस पढ़ देता हूँ, याद रखें मरकज हुजूर की जात है और मरकज जिसने हुजूर की जात को रखा वो न सहाबा को छोड़ सकता है और न हुजूर की आल को छोड़ सकता है। मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस, और मैं हदीस के लफ्ज़ पढ़ूंगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम सल्ला व साम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। अब हम कितने तरसते हैं
کہ کاش کعبۃ اللہ شریف چلے جائیں، وہاں جا کر نمازیں پڑھیں، وہاں جا کر کعبے کی دید کریں۔ اللہ کے محبوب نے ایک بندے کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے یہ طاقت دے دی کہ سفن بین الرکن والمقام، کہ وہ کعبہ شریف مقام ابراہیم کے پاس اس نے ڈیرا ڈالا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ صام و صلی، نمازیں پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کی پوری زندگی وہاں گزر گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب مرا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوا۔ اس کو کعبہ کا قرب نہیں بچا سکا، اس کو مقام ابراہیم نہیں بچا سکا، اس کو حجر اسود نہیں بچا سکا، اس کو کعبہ کے سجدے نہیں بچا سکے، اس کو دن کے روزے نہیں بچا سکے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہوگا مبغض من آل محمد، وہ آل محمد سے بغض رکھنے والا تھا، اس لیے اس کی عبادتیں رد کر دی گئی، اور جب مرا دخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت لازم و ضروری ہے۔ اور شیخ سعدی جیسا بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کہتا ہے الہی پاکے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول۔ سعدی کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے خاتمہ ایمان کا سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ دیکھ لے ایک طرف سعدی کا کمزور سا ہاتھ ہے اور دوسری طرف تیرے محبوب کی آل کا دامن ہے، اب تیری مرضی تو سعدی کو رد کر لے یا سعدی کو قبول کر لے۔ اور تاجدار گولڈا، وارث علوم میر علی، نائب غوث جلی، علامہ زمان، شاعر حق زبان، حضرت سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نذرانہ عقیدت حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، روح احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، اور تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جمع۔ کوئی کسی عالم کی تربیت میں پروان چڑھتا ہے، اور کوئی کسی صوفی کی تربیت میں پروان چڑھتا ہے، اور کوئی کسی عارف کی تربیت میں پروان چڑھتا ہے۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں سیدہ تیری عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ تو نبیوں کی سردار میں پرویش تو نے پائی ہے، تو ہی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جمع، اور لمحہ لمحہ تیرا چشم ساقی یہ کوثر میں ہے۔ اور آگے جا کر کہتے ہیں خوشا قسمت تیرا سیارہ نسبت نصیر، مال گردش پنجتن کے سرمدی محور میں ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ فتح کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ فتح کی شان، ایک قطرہ ناچیز سے کیا بیاں ہو دریا کی شان۔ اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود رسول انس و جاں، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود رسول انس و جاں، دیکھیے ذرا چشم نبوت میں زہرا کی شان، اور غدا تم منی کہیں جسے خود رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے حضور یکتا کی شان۔ اور ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد، لطف جن کے فیض و عطا کی زمانے بھر میں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جن کی آمد پر اہل معاشر رکھیں گے نیچی نظریں، جب حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا قیامت کے دن تشریف لائیں گی تو آواز آئے گی اے اہل معاشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے، اور حضرت سیدہ کائنات 70,000 جھروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزرے گی۔ اور علامہ آلوسی نے سید السادات علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں یہ لفظ لکھے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں حضرت سیدہ کائنات داخل ہوگی۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ جن کی آمد پر آل معاشر رکھیں گے نیچ کی نظریں، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ اور مقطع میں کہتے ہیں کہ فاطمہ ماں ہے اس مرد جلی کی ہے نصیر، فاطمہ ماں ہے اس مرد جلی کی ہے نصیر، لشکر جرار پہ حاوی کی جس طرح کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی یاد پیار عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور علیہ السلام